السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی، میرا نام اظہر نظامانی ہے اور ہم آپ کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الرحیق المختوم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کے خاندان کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو صحیفہ تھا جس کو لٹکایا گیا تھا، معاہدہ کیا گیا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو اس کو چاک کیا گیا جو بیت اللہ کے اندر تھا۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ قریش کا ایک آخری وفد ابو طالب کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ سے روکنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری جان و سپاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 سال سے متجاوز ہو چلی تھی۔ کئی سال سے بے طرف سنگین آلام و حوادث اور خصوصاً محصوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا، اور ان کے قوت جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر پہلے راضی نہ تھے، اور یہ جو تھا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کرے اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا ہے مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا، اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا انتقال کر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے بات کی، اور اس کے بعد ابو طالب سے انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور آپ جس حالت سے گزرے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی ہم سے دستکش رہیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے لیے جمع ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم سے بھی کچھ عہد و پیمان لے لیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایسی پیشکش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائیں تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بہرحال یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹ پٹا گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم، ایک ایسی بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔
پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس کے بعد سورۃ صاد نازل ہوئی، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں رہے، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں، اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب بچنے کا وقت نہ تھا، انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور یہ ان کے بڑے بڑے کہتے ہوئے نکلے اور اپنے معبود پر ڈٹے رہو۔ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض من گھڑت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔